اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھو، سب سے بڑی خبر، سب سے لیٹسٹ خبر، بریکنگ نیوز جسے کہتے ہیں، وہ اللہ کی بات ہے۔ قرآن پرانی کتاب مت سمجھو کہ یہ 1400 سال پہلے تھی، وہاں کے لیے تھی، نہیں، یقین کرو آج بھی سب سے لیٹسٹ خبر اس قرآن کی خبر ہے۔ نبا العظیم کہا گیا اس کو، بہت بڑی خبر کہ یہ دنیا عارضی ہے، یہ زمین کیا چیز ہے، یہ آسمان تک توڑ پھوڑ کر دیا جائے گا، پوری کائنات ہلا ماری جائے گی، اتنا بڑا زلزلہ آئے گا، پوری کائنات کو ختم کر دیا جائے گا۔ بتاؤ، ذرا سی زمین ہلتی ہے ہماری حالت کیا ہو جاتی ہے؟ اتنا بڑا زلزلہ آئے گا، پوری کائنات کو توڑ پھوڑ کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کو بنائے گا، ہم سب کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ اب جب دوبارہ زندہ ہوں گے نا، تو اس وقت یہ نظام نہیں ہوگا جو دنیا کا نظام ہے، کوئی ٹیکسی چلا رہا ہے، کوئی مزدوری کر رہا ہے، کسی کو وہ، وہاں تو حساب کتاب ہوگا کہ وہ جو دنیا بتا کے آئے ہو، جو امتحان لگا ہوا تھا، آج اس کا حساب دو، دنیا کیسے بسر کی تھی، مجھے اکیلا معبود مانا تھا یا کسی اور کو بھی اپنا رب مان لیا تھا۔ ایک سوال کیا تھا، اندازہ لگائی اللہ نے، جب ابھی اس دنیا میں آئے بھی نہیں تھے، اس وقت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سب نے کہا تھا کالو بلا، بالکل ہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ مالک نے فرمایا کہ یہ جو میں آج تم سے عہد و پیمان لے رہا ہوں نا، یہ اس وجہ سے لے رہا ہوں کہ کل دنیا میں جب جاؤ گے نا، تو یہ نہ کہنا مجھے پتہ ہی نہیں چلا، اور پھر یہ نہ کہنا شروع کر دینا کل قیامت کے دن کہ یہ شرک تو ہمارے باپ دادا سے چلا آ رہا تھا، تو ہم تو بعد میں آنے والے تھے، ہم نے دیکھا دیکھی تھی، اصل مجرم وہ ہے، ان کو پکڑو یا اللہ، ہمیں نہ پکڑو۔ یہ سورہ اعراف کے اندر لکھا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں نے اس لیے کہا ہے کہ آنکھیں کھول کے دنیا میں زندگی بسر کرنا، باپ دادا جو کرتے رہے وہ خود اپنے ذمہ دار ہیں، اور آپ جو کرو گے وہ آپ ذمہ دار ہیں۔ اور پھر دیکھو میرے پیارے بھائیوں، ہمارے باپ دادا میں سب سے ہمارے بڑے باپ دادا کون ہے بتائیے؟ آدم علیہ السلام۔ ہم تو نبی کی اولاد ہیں، سارے یہ انسان جتنے ہیں، جتنے انسان اس زمین کے اوپر، یقین کرو آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، چاہے یہودی ہوں، عیسائی ہوں، مسلمان ہوں، سکھ ہوں، ہندو ہوں، یہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، یہ ہم سب کا ایمان ہے، یہاں ایک بندہ بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن یہاں دنیا میں آنے کے بعد حالات واقعات کی وجہ سے، مختلف زبانیں بولنے کی وجہ سے، بس دیکھا دیکھی باپ دادا کی وجہ سے کوئی کیا بنا دیا گیا، کوئی کیا بنا دیا گیا۔ جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا، ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے زمین کے اوپر وہ مسلمان ہوتا ہے، مسلم ہوتا ہے، اور اس کے جو والدین ہوتے ہیں نا، کسی کو یہودی بنا دیتے ہیں، کسی کو عیسائی بنا دیتے ہیں، بس جس گھر میں وہ پلا پوسا ہے وہ سمجھتا ہے یہی کچھ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ جب تھوڑے سے بڑے ہو نا، تو آنکھیں تمہیں اللہ نے دی ہوئی ہیں، دماغ دیا ہے، غور کرو، یہ زمین جس کے اوپر چلتے پھر تو کبھی غور کیا یہ کس نے بنائی ہے، کیوں بنائی؟ چھوٹے سے 4 گز کے پلاٹ کے اگر آپ مالک ہو جاؤ تو اچھلتے پھرتے ہو۔ یہاں بحرین میں تو 5 مرلے کا پلاٹ تم میں سے کوئی یا میرے سمیت کوئی ایک بھی نہیں خرید سکتا، 5 مرلے کا پلاٹ نہیں ہم خرید سکتے۔ وہ کائنات کا مالک جو پوری کائنات کا مالک ہے، اکیلا مالک ہے، یہ پوری کائنات اس نے خریدی نہیں ہے، یا کسی سے لی نہیں ہے، یا وراثت میں نہیں اس کو ملی ہے، اس نے خود بنائی ہے، اور اس جیسی کروڑوں خربوں کائناتیں اور ایک لمحے میں بنا سکتا ہے۔ پورے سمندروں کو چاہے تیل بنا دے، پورے پہاڑوں کو چاہے تو سونا بنا دے، سب کچھ کر سکتا ہے۔ لیکن اس نے مانگا کیا ہے آپ سے اور میرے سے؟ یقین کرو میرے پیارے بھائیوں، میرے بہت ہی پیارے بھائیوں، میں آپ کو وہ بات ان 5-10 منٹ کے اندر بتاؤں گا جو یہ لوگ دوسرے نہیں بتاتے۔ پورے قرآن کا میں، اور پورے صحیح حدیث کا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا میں، یقین کریں آپ کو نچوڑ بتا دوں گا۔ اس کے بعد آپ کی مرضی ہے، مانو یا نہ مانو، یہ آپ کی اپنی قسمت ہے۔ نہ میری یہ ذمہ داری ہے کہ زبردستی منواؤں، اور نہ ہی میرے بس میں ہے کسی کو منواؤں۔ انبیاء تک آپ جانتے ہیں کتنے انبیاء ہیں، ان کا سگا بیٹا نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا، بتاؤ، کافر مشرکوں کے مارا، بیوی جو قریب رہتی ہے وہ بھی مشرکوں کے ساتھ چلی گئی، لوط علیہ السلام کی بیوی، ابراہیم علیہ السلام کا سگا والد، نبی علیہ السلام کا چچا، ذکر ہے قرآن کے اندر، کتنے قریبی رشتہ دار تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ منوانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، نہ ہی آپ کے بس کی بات ہے۔ ہر انسان خود جب تک اپنا
دماغ اللہ کی طرف نہیں کرے گا، یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آئے گی، کیونکہ بیچ میں اللہ حائل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب میرے ہی نہیں ہو تو پھر میں تمہیں کیا کروں، پھر تم جاؤ جدھر مرضی جاؤ، جب میرے ہی نہیں ہو۔ اب دیکھیں یہاں پہ اگر پانی پلا رہا ہو، جگ کے اندر پانی ڈال رہا ہو، ہر بندہ اپنا گلاس سامنے کرے، اور کچھ لوگ ہوں وہ گلاس الٹا کر دیں، تو پانی ڈالنے والا اس میں نہیں ڈالے گا۔ وہ کہتا رہے میں تیرا دوست ہوں، ڈال ڈال، میں تیرا بھائی ہوں، وہ کہے گا بھائی تو ہے لیکن گلاس تو سیدھا کرنا۔ ایک انسان ہو کے اس طرح نہیں کرتا، ایک انسان ہو کے وہ اللہ رب العالمین کیا سمجھتے ہو کہ وہ الٹے دماغ میں آپ کو ایمان ڈال دے گا؟ تو نہیں ڈالے گا۔ ہاں دماغ سیدھا کرو، اپنے مالک کی طرف اپنا رخ کرو کہ کس نے پیدا کیا ہے، اور کس نے یہ گاڑیاں دی ہیں تمہیں، کس نے زمین بچھائی ہے، آسمان کس نے بلند کیا، ہوائیں کون چلا رہا ہے، کس کا کھاتے ہو صبح سے لے کر ناشتہ کون دیتا ہے، دوپہر کو کون دیتا ہے، رات کا کس کا کھاتے ہو، سوتا سلاتا کون ہے؟ جن کو نیند نہیں آتی ہے ان سے پوچھو نیند کتنی بڑی نعمت ہے، کتنا عظیم رب ہے۔ اس نے صرف آپ سے ایک چیز مانگی ہے، فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، دیکھنا میرے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا، اور تم جانتے ہو اس چیز کو، میرے علاوہ کسی اور کو نہ پکارنا، کسی اور کی نظر و نیاز نہ کرنا، کسی اور کا واسطہ وسیلہ نہ دینا، کسی اور پر توکل اور بھروسہ نہ کرنا، ورنہ یہ وہ جرم اور نمک حرامی اور غداری ہوگی کہ مالک فرماتا ہے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ نمازوں کے باوجود حج عمرہ جو مرضی تم لے کے جاؤ اللہ کے پاس، مالک منہ پر دے مارے گا۔ اور ہم کیا چیز ہے، مالک کی کتاب پڑھو، سورہ الانعام پڑھو، پوری جگہ قرآن میں، لیکن سورہ الانعام کا میں حوالہ دے رہا ہوں، 18 نبیوں کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، نبیوں کے پہلے ان کی شاباش دی کہ بڑے عمل والے تھے، بڑے حوصلے والے تھے، بڑے نیک تھے، بڑے مجاہد تھے، پہلے اللہ نے ان کی کارنامے بیان کیے، اور آخر میں پتہ کیا فرمایا، آخری آیت کے اس سلسلے کی آخری آیت فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ شرک کرتے میں ان کا پورا کیا کرایا غارت کر دیتا۔ اسی طرح سوچو، یہ سوچنے کا مقام ہے کہ وہ کیا چیز ہے کہ جب شرک ہی کرو تو عمل ہی ضائع ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں غور کرو، آپ نوجوان ہیں، غیرت مند پٹھان بھائی ہیں، پٹھانوں کی غیرت بڑی مشہور ہے۔ میں ایک مثال کے ذریعے آپ کو یہی مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ آپ کی بیوی جتنے شادی شدہ ہیں، گھر میں کتنے ہو جاتے ہیں، قصور ہو جاتا ہے، کبھی گانڈی دیر سے پکی، کبھی کپڑے نہیں دھلے، کبھی بچے کو اس نے ڈانٹ دیا، کبھی یہ ہو گیا، تھوڑی بہت ڈانٹ ڈپٹ یہ وہ معاملہ ختم ہو جاتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ لیکن اگر بیوی، وہ بیوی چاہے رشتہ دار ہو، بڑی محبوبہ ہو، بڑی پیاری ہو، اگر یہ کہہ دے کہ آپ بھی بڑے اچھے ہیں اور وہ بھی بڑا اچھا ہے، بس آپ کہیں گے خلاص ختم۔ وہ کہے میں آپ کو پراٹھے پکا کے دیتی ہوں، میں آپ کے کپڑے استری کرتی ہوں، آپ کہیں گے دفع ہو جاؤ ادھر سے، اسی کے پاس چلی جاؤ۔ ایک انسان ہو کے جس میں ہلکی سی غیرت ہے، اور وہ غیرت اللہ نے پیدا کی ہے، اگر اللہ پیدا نہ کرتا یہ بھی نہ ہوتی، وہ اللہ نے پیدا کی ہلکی سی غیرت کا یہ حال ہے۔ تو وہ جو غیرت کا رب ہے، جب اس کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف جاتے ہو نا، جب پکارتے ہو یا علی مدد، یا رسول مدد، یا غوث مدد، پیر صاحب آؤ جاؤ مدد کو، کسی کی نیاز کرتے ہو، اس کو چھوڑ کر کبھی تعویذ پہنتے ہو، کبھی امام زامد بنتے ہو، کبھی چڑھاوے چلاتے ہو۔ ہر ایک کے اپنے اپنے، میرے بھائی یقین کرو، ہندوؤں کے اپنے ہیں، وہ اپنے لگے ہوئے ہیں، سکھوں کے اپنے ہیں، وہ اپنے لگے ہوئے ہیں، مسلمانوں کے اپنے ہیں۔ یہ جتنے لڑ رہے ہیں غزرہ غور کو، جتنی بڑی بڑی جنگیں ہو رہی ہیں، آج فیصلہ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے تو ان کا آپس میں راضینامہ ہو رہا ہے، لیکن کون ہے یہ؟ وہ کہتے ہیں، عیسائی کہتے ہیں، یہودی کہتے ہیں عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، اس طرح اللہ کے ساتھ منسوب۔ اللہ کہتا ہے گالی دیتے ہیں مجھے، اللہ کو گالی دینا ہے، اس طرح کا معاملہ کر رہے۔ تو ہمارے مسلمان کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارے مسلمان کہہ رہے ہیں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات کے ٹکڑے ہیں، نوروں میں نور اللہ، اللہ کے نور کے ٹکڑے ہیں۔ پہلے اللہ کو نور بنایا، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ یاد رکھنا اللہ نور نہیں ہے، اللہ نور کا رب ہے۔ سورہ الانعام کی پہلی آیت پڑھو، جعلت ظلمات و نور، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے ظلمات اور نور کو پیدا کیا ہے۔ اور آپ سب جانتے ہیں فرشتے کون سی مخلوق ہے؟ نوری مخلوق ہے، تو نور سے بنے ہیں، جنات آگ کے شعلے سے بنے، اور انسان ہم لوگ مٹی سے بنے۔ اللہ جو چاہے پیدا کرے، جس طرح چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ بتاؤ اللہ کتنی عظیم ذات ہے۔ فرشتے ہمارے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی لفظ منہ سے نہیں نکلتا ہے، وہ لکھ لیتے ہیں۔ یہ میرے الفاظ لکھے جا رہے ہیں، آپ کی نیتیں لکھی جا رہی ہیں، یقین کرو۔ آپ کے دل کے اندر جو خیالات اٹھ، مجھے نہیں پتا، اس کو پتا ہے اللہ کو۔ کتنے ہیں کہہ رہے ہوں گے یار بات تو بڑی زبردست کر رہے ہیں،
کتنے دن ہاں جی ایسے ہی کہتے رہتے ہیں، آتے رہتے ہیں، بس جی بعد میں چندہ مانگیں گے اس طرح۔ میرے پیارے بھائیو، نہ میں آپ سے چندہ مانگوں گا کبھی زندگی میں، نہ کبھی آپ سے ووٹ مانگنا میں نے، کیونکہ میں نے الیکشن کو نہیں لڑنے، نہ میں کسی مسجد کا ملا ہوں کہ مجھے ڈر ہو کہ مجھے مسجد سے نکال دیں گے، نہ میں آپ کا بھائی ہوں۔ میرا بھی تقریباً یہ اسی طرح کا کام ہے جو آپ لوگوں کا ہے، کیونکہ جو قرآن کی بات میری سمجھ میں آئی ہے، اور بھی کتنے لوگ ہیں ایسے، یہ نہیں کہ میں صرف اکیلا ہوں، ممکن ہے یہ باتیں آپ نے کہیں اور سے بھی سنی ہو، لیکن بندہ سنجیدہ کبھی نہیں ہوتا ہے، اس میں سنجیدگی اختیار کرو، تعداد مت دیکھو، یہ نہیں بچائیں گے کل آپ کو، قیامت کے دن بہت بڑا فیصلہ ہونے والا ہے، اور اسی نقطے پر فیصلہ ہوگا۔ اگر دنیا میں اللہ کے بندے رہے ہو، مشکل مصیبت، دیکھو دو ہی صورتیں ہوتی ہیں، یا تو انسان کے اوپر مشکل آتی ہے یا خوشی آتی ہے، یہی ہوتا ہے نا۔ اللہ نے کیا مطالبہ کیا آپ سے؟ مشکل مصیبت آئے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندو صبر کرو، میں اس کا اجر دوں گا تمہیں، صبر کرو، میں دیکھوں گا کہ تم میرے ہو یا کسی اور کے ہو، اس میں صبر کرو۔ اور یا خوشی آئے گی تو خوشی میں کیا کرو؟ شکر کرو اس کا، اس نے کیا ہے۔ یہ صبر اور شکر کے دو ہی پیپر ہیں، اور شرک کرنے والا دونوں میں فیل ہو جاتا ہے۔ جب مشکل مصیبت آتی ہے صبر نہیں کرتا، بے صبرا ہوتا ہے، پھر اس کو جو مرضی بتاؤ، فلاں جگہ جاؤ بیٹا ہوگا، فلاں جگہ جاؤ یہ ہوگا، دوڑ پڑتا ہے کیونکہ بے صبرا ہے، صبر نہیں کر رہا ہے۔ مومن صبر کرتا ہے۔ قرآن میں مثالیں موجود ہیں، زکریا علیہ السلام کی اولاد کب ہوئی تھی؟ بڑھاپے میں جا کے اللہ نے دی۔ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کب ہوئی تھی؟ بڑھاپے میں جا کے، جب اللہ نے چاہا۔ اپنی پیغمبر اپنی اولاد نہیں پیدا کرنے پر قادر ہے، یہ تعلیم ہے اس کے اندر، اللہ جب چاہتا ہے دیتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں ہیں، کچھ دیا اللہ نے، شکر کرو، اس کا شکر کرو، اس نے دیا ہے، وہ مالک ہے، یہ کسی پیر نے نہیں دیا ہے، پیرانے پیر نے نہیں دیا، یاد رکھنا۔ یہ اپنی زندگی اور موت کے مالک نہیں تھے، جو خود اپنے آپ کو موت سے نہ بچا سکے، ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا کہ 12 سال کی کشتی زندہ کر دی تھی۔ اپنے آپ کو زندہ کیوں نہیں کیا انہوں نے؟ جب مرے تھے تو وہ ان سے پہلے مشکل کشا کون تھا؟ جب یہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تو کون سا مشکل کیا تھا؟ زمین کا کون سا؟ بتاؤ، اتنا نہیں سوچتے ہو؟ اور پھر مزے کی بات آپ کو بتاؤں، کہتے ہیں ان کی زندگیاں بڑی مشکلوں میں گزری۔ بتاؤ، جن کی زندگیاں مشکلوں میں گزرے وہ مشکل کشا ہوتا ہے؟ یہ جو تھوڑا سا سوچے گا نا اس کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی، جو نہیں سوچے گا وہ دیکھا دیکھی ہے بس۔ ماموں ایسا کر رہے ہیں، ابا جی ایسے کرتے تھے، تایا بھی ایسے کرتے، اور چلو جی مولوی صاحب بھی ٹھیک ہے، جا کے ان کے ذہن میں یہ ہے کہ آگے جب جائیں گے مولوی صاحب کو آگے کریں گے، مولوی صاحب حساب کتاب کر کے کلیئر کر کے لائن جنت میں دوڑتے ہو جیسے۔ وہ ایسا نہیں ہے، اکیلے اکیلے اپنے رب کے سامنے جانا ہے۔ اور جب کہیں گے نا مجھے تو پتہ نہیں تھا، اچھا کھانے کا پتہ تھا، اس کا کھاتے تھے جب 3 ٹائم، وہ پتہ تھا، کیوں کھلا رہا ہے یہ نہیں پتہ تھا۔ موت کسی ٹائم سر پر سوار ہے میرے پیارے بھائیوں، کسی لمحے، ایک سیکنڈ مجھے نہیں پتا میں نہیں اترنا یا نہیں اترنا، اور کوئی پتہ نہیں اللہ نے 15 سال اور رکھے، 20 سال اور رکھے۔ اس لیے گھروں میں جاؤ، فون کرتے ہو، یہ فون کر کے بتاؤ اپنے بہن بھائیوں کو کہ یہ بات سنیے، اللہ کے علاوہ کسی کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا، تمہارا رب ایک رب ہے، اور اس پہ جم جاؤ۔ پھر جو آخری سانس تک جو جم گیا نا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کے لیے خوشخبری ہے۔ یہ آخری سانس، موڑ، موت ایک موڑ ہے، اللہ جانتا ہے اس ایمان کے اوپر ایسے ایسے یہاں موڑ تک لے جاؤ اس ایمان کو، مرنے کے ساتھ وہ اللہ آپ کو بادشاہی دے گا، وہ بڑے بڑے فلیٹ دے گا اور بڑے بڑے جنتیں دے گا، آج آپ تصور نہیں کر سکتے یہ، لیکن امتحان کے ساتھ ہے۔ مرنے سے کوئی بڑے سے بڑا مشرک مرنے سے 1 منٹ پہلے توبہ کر لیا، احساس مالک غلطی ہو گئی ہے، بس زندگی میں نہیں پتہ چلا ہے مالک کہتا معاف، اتنا معاف کرنے والا مالک ہے۔ اور اسی طرح مرنے سے پہلے اگر 1 منٹ پہلے اگر کفر میں چلے گئے تو کیا ختم ہو گیا معاملہ، کہانی ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، آپ بھائیوں کے لیے بھی، آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے، مالک وہ ایمان ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اگر کوئی کمی کوتاہی ہے مالک اس کو دور کرے۔ مالک کو ہم پکارتے ہیں، اپنے رب کو پکارتے ہیں، جو انبیاء کا دین تھا، جو نبی علیہ السلام، خاص کر ہمارے لیے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے میرے پیارے بھائیوں۔ کیا وہ بریلوی تھے، دیوبندی تھے، یا اہل حدیث تھے، کیا تھے؟ وہ دین پر اجرت لیتے تھے، آج نمازیں پڑھانے کے پیسے لیتے ہیں، امامت کرنے کے، دین کاروبار ہے، اس کے اوپر ٹھیکیدار ہے۔ اللہ کے لیے کیا کرتے ہیں بتائیں؟ اللہ کے لیے دین کو خالص کرو، فرقوں سے نکلو، اور پھر اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی، مالک آپ کے اوپر رحمت، کوئی قوم آپ کو مقابلہ نہیں کر سکتی، یقین کرو۔ آپ مسلمان ہیں، مسلمان ہمیشہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے۔ آج ان کو جو مار پڑ رہی ہے، میزائلوں کی بارش ہو رہی ہے، آپس میں لڑ رہے ہیں، شرک کی وجہ سے، ان کے عقیدے کے اندر شرک آ گیا ہے۔ یہ پجاری ہیں، کوئی مزار کا پجاری ہے، کوئی گنبد کا پجاری ہے، کوئی تعویذ کا پجاری ہے، کوئی پیر صاحب کا پجاری ہے، کوئی مولوی صاحب کا پجاری ہے، اللہ کا پجاری کوئی نہیں نظر آتا آپ کو۔ اس لیے یہ وہ دور ہے
توبہ کرو، معافی مانگو اپنے مالک اور خالق سے۔ آپ نے بات کو بہت شوق سے سنا ہے، میں شکر گزار بھی ہوں آپ کا، میں دعا گو بھی ہوں آپ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان خالص پر ختم کرے، پھر یقین کرو مرنے کا مزہ آ جائے گا، اور اس طرح جیو گے جینے کا بھی مزہ آ جائے گا۔ آپ یہ دعوت اٹھائیں اپنے محلے کے اندر، دیکھنا پھر آپ کو ابو جہل بھی نظر آئے گا، آپ کو عبداللہ بن ابی بھی نظر آئے گا، آپ کو بڑے بڑے کافر نظر آئیں گے جن کو آپ میں تو حاجی صاحب سمجھ رہا تھا، آج پتہ چلا حاجی صاحب تو سب سے زیادہ ایمان عقیدے کی مخالفت کرتے ہیں۔ مولوی صاحب میں سمجھتا تھا یہ دیندار ہیں، پتہ چلے ٹھگ ہے، اللہ کے راستے کو روکنے والا ہے۔ نبی علیہ السلام کی مخالفت کن نے کی تھی؟ بڑے بڑے علماء تھے، یہود و نصارہ کے بڑے بڑے علماء تھے، کتابوں کے جاننے والے، لیکن ایمان عقیدے سے خالی، یہ مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، اجازت